دوست اور دشمن ان کی پہچان ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے دوست کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں تو اس کی بہت ساری خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ جیسے بعض دوست آپ کو اچھے مشورے دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا لالچ ہے، کیا غرض ہے، یہ کیوں مجھے اس طرح کی نصیحت یا اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو بعض کا انسان بہت ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ جو آپ کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو آپ کے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ غلام دستگیر صاحب جو میرے دادا شیخ، ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، کہ حضرت جی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے تو اتنا زیادہ اس کے ساتھ خیر فرماتے کہ اس کے یعنی جہاں تک جا سکتا ہے نا بندہ، حضرت وہاں تک جا کر اس کی مدد کرتے، اس کو مشورہ دیتے، حتیٰ کہ اس کے گھر کے بارے میں اس کو رائے دیتے، مالی امداد بھی فرماتے، حتیٰ کہ کہنے لگے بعض اوقات جس کی مدد کر رہے ہوتے تھے نا تو اس کو اشکال ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں ان کو مجھ سے کیا لالچ ہے، یا ان کی اپنی کوئی غرض ہوگی جو اتنا میرے پہ سپینڈ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت شیخ اس پوائنٹ تک چلے جاتے تھے مدد کرنے، لیکن جب دیکھتے تھے نا کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہے، اب اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو، تو ایک دم پیچھے ہٹ جاتے تھے، ایک دم پیچھے ہٹ جاتے، یعنی پھر ایسا پیچھے ہٹتے تھے کہ جیسے جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، مشورے میں بھی، مالی انداز میں بھی، اور اخلاقی طور پہ بھی، اور آپ اسی کو اپنا کوئی دشمن سمجھنا شروع کر دیں کہ یار اس کا اپنا کوئی لالچ ہے، اپنا اس کا کوئی مقصد ہے ان سائڈ، تو کل کو میرے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، تو حضرت فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے توڑ کا ساتھی اور ایک ہوتا ہے موڑ کا ساتھی۔ یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک کمپینین ہے، تو وہ تب تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کا اس کا راستہ سن جائے، کامن پیسج ہے، تو جہاں اس کی گلی آ جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا جی السلام علیکم، وہ اس کو سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ گھر پہنچے نہیں پہنچے، آپ بخیر و عافیت ہیں نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری منزل آ گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے بندہ کسی کو لفٹ دیتا ہے سم ٹائم، تو وہ ایک ہی روٹ ہوتا ہے، تو جہاں تک اپنے گھر کا راستہ ہوتا ہے نا تو وہاں تک وہ لفٹ دے دیتا ہے۔ اب یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، وہ تو آپ جا ہی رہے تھے۔ اب جب آپ کی گلی آ گئی نا تو آپ کہتے ہیں بس میں نے تو یہیں سے مڑنا ہے، اب آپ آگے دیکھیں آپ نے کیسے جانا ہے۔ تو اس کو فرماتے تھے یہ ہے موڑ کا ساتھی، اور فرماتے ایک ہوتا ہے توڑ کا ساتھی، توڑ کہتے ہیں ٹو دا ڈیسٹینیشن، منزل تک پہنچ جائے۔ تو کہنے لگے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو توڑ تک ساتھ جائے، موڑ والے جو دوست ہوتے ہیں فرماتے دوست نہیں ہوتے، یہ واقف کار ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت بہت زیادہ کلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ یہ عاجز ایک اپنے کلاس فیلو کو، جس کو میں دوست ہی کہوں گا، یعنی کلاس فیلوز تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ میرا اچھا دوست تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کی شان، چھوٹی عمر میں۔ اچھا، وہ میں اس کو لے گیا حضرت کے پاس، اور پہلی ملاقات ہے، اللہ کی شان، حضرت نا ایک دم باز کا ٹیسٹ لے لیتے تھے، اور وہ ٹیسٹ حضرت کا ایسا ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو نا حضرت کے ٹیسٹ کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت جی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت تو شیخ کے ساتھ ساری زندگی رہے، تو مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ کچھ تھوڑا سا مغرب کا وقت ہونے والا تھا، ہم کہیں باہر آؤٹ ڈور کہیں کھڑے ہوئے تھے، جیسے روشنی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو حضرت کی نا، حضرت کے پاس ایک پین تھا، اب مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ پین بلو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے،
تو وہ تھا گرین کلر کا، ڈارک گرین کلر کا. تو کہنے لگے ہم سارے ساتھی نے ایسا سرکل میں حضرت کے پاس ہی کھڑے کو، حضرت بات فرما رہے تھے. اچانک حضرت نے، حضرت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں بالکل آخر میں تھا، حضرت کے لیفٹ سائڈ پہ تھا. حضرت نے رائٹ ہینڈ سائڈ سے پوچھا یہ نیلے رنگ کا ہے نا؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضرت سبز ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک، آپ بتائیں یہ نیلا ہے نا؟ کہ نہیں حضرت یہ تو سبز ہے. کہ سب سے پوچھتے رہے. کہنے لگے جب میرے تک پہنچے تو پوچھا یہ نیلا ہے؟ کہ حضرت نیلا ہے، پکی بات ہے نیلا ہے. حالانکہ وہ سبز رنگ کا تھا. تو وہ شیخ، یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرا جو مرید ہو وہ اندھا مرید ہو. کہتے تھے سورج سامنے نکلا ہو اور میں کہوں رات کے 12 بج رہے ہوں، کہ حضرت رات کے 12 بج رہے میری آنکھ غلط دیکھتی. یہ مثال بھی حضرت دیا کرتے تھے. اچھا اصلاح بھی پھر تبھی ہوتی ہے اگر بندہ، چونکہ حضرت فرماتے تھے مریدین میں ایک قسم ہوتی ہے کہ وہ شیخ کی ہر بات کو نا اپنی عقل کے پیمانے پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ بات لاجیکلی ٹھیک ہے، اس پہ عمل کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں کوئی بات اپنی سمجھ میں نہ آئے نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شیخ کی بات درست نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر دو. تو حضرت ایسی بات فرما کے کہتے تھے کہ ایسا مرید جو ہے نا وہ شیخ کی پیروی نہیں کر رہا ہوتا، اپنی عقل اور نفس کی پیروی کر رہا ہوتا، اس کو فائدہ نہیں ہوتا. وہ ہر بات کو نا وہ اپنے عقل کے ترازو پہ تولتا ہے، جو اس کو ویلڈ لگتی ہے لے لیتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو چھوڑ دے. تو حضرت فرمایا کہتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو اندھا مرید ہو. بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی. تو میں اپنے وہ اس کلاس فیلو دوست کو لے گیا، میرا تو بہت جگری دوست تھا. خیر اینی وے، اب وہ حضرت سے پہلی ملاقات ہے اس کی، اور اس کو بیعت کروانے کے لیے میں لے کر گیا تھا حضرت کے پاس. اس کا پورا ذہن تھا بیعت کے لیے. تو مصافہ ہوا نا، تو حضرت نے بعض کا حضرت نا کچھ بات فرمانا چاہتے تھے تو کسی ساتھی سے مصافہ کرتے تھے، تھوڑا سا اس کا ہاتھ روک لیتے تھے. اس کا مطلب تھا کوئی اہم بات ہے. اچھا یہ عاجز بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا تاکہ اس کا تعارف کروا دے. تو جب اس کی باری اس کا مصافہ ہو تو میں نے کہا حضرت یہ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، میرا دوست ہے. اب اللہ کی شان ہے، حضرت نے تو اس پہ گھنٹوں بیان کیا ہوا تھا اور میں نے سنا بھی ہوا تھا، لیکن وقتی طور پہ میرے ذہن سے نکل گیا. تو حضرت نے ایک دم سے میری طرف متوجہ، میں آپ کو پتہ ہے دوست کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اور میں نے بس کہا کہ وہ یہ غلطی ہو گئی، مجھے تو یاد ہی نہ رہا. تو پھر حضرت نے دوبارہ وہی مضمون شروع کر دیے جو حضرت اکثر بیان فرماتے تھے، جس کا یعنی ٹائٹل یہ ہے. وہ فرماتے تھے دوست زندگی میں کسی خوش نصیب کو ایک ملتا ہے اور اکثر کو وہ بھی نہیں ملتا. یہ فرماتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ حدیث بھی پڑھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو دوست بنا لی. حقیقی دوست بھی اللہ کی ذات ہے، حقیقی دوست بھی اللہ کی ذات. خیر حضرت نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا، وہ بیچارہ اسی وقت فیل ہو گیا. اس کے بعد حضرت کی توجہ اتنی تھی، حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا اس کو، لیکن وہ اتنا رویا کہ غالباً اگر میں بغیر مبالغے کے آپ کو بتاؤں نا کہ وہ 1 گھنٹہ ہچکیوں کے ساتھ چیخیں مار مار کے روتا. حضرت کچھ بھی نہیں کہا اس کو، کہ شیخ کی توجہ ایسی تھی کہ وہ اس کا حال برا ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت نے بعد میں دعا کروائی تو فرمایا بھئی اپنی ذرا رونے پر کنٹرول کرو تاکہ میں دعا کروا سکوں. خیر اللہ کی شان ہے. تو حضرت اس طرح کی نا بات فرماتے تھے کہ دوست کو پہچانے. آپ کو میں یہ والا دوست جو حضرت غلام سگی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس پیمانے اور معیار پہ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ یار کون سا وہ بندہ ہے جو صرف میری خیر خواہی چاہتا ہے لیکن اس کو ان ریٹرن مجھ سے کچھ نہیں چاہیے. تو اس کسوٹی پر، اس بینچ مارک پہ جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو، تو میں آپ کو ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ واقعی اس بینچ مارک پر تو صرف ایک ہی ذات آتی ہے، اللہ اکبر. اب میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں. دیکھیں انسان کہتا ہے یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرا دوست ہے، ہمارے ذہن ملتے ہیں. ظاہر بات ہے جہاں ذہن ملتا ہے وہیں دوستی ہوتی ہے. لیکن دوست کو ہمیشہ غرض ہوتی ہے وہ جو اپنے دوست پہ سپینڈ کرتا ہے کہ چلو آج میں کھلا دیتا ہوں، کل کو یہ کھلا دے گا. آج بائک پہ جا رہے ہیں کہیں، فیول میں لگا دیتا ہوں، کل کو اس کی بائک پہ چلے جائے گا، فیول اس کا لگ جائے گا. تو یہ مطلب ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے لائف میں، بڑی سادہ سی بات ہے. وہ دوست کا جو ٹیسٹ ہے نا
وہ ٹیسٹ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے. کبھی اچانک آپ کو یعنی پیسوں کی اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے, بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تھوڑا سا لون دے دیں, بے شک مطلب گفٹ نہ کرے, تو وہ آگے سے اپنے مسئلے سن, جی میرا تو یہ مسئلہ, میرے تو اپنے کاروباری حالات ٹھیک نہیں, میرا تو فلاں چیز ہے, اور بندہ بالکل صاف پیٹھ دکھا دیتا ہے. دوستوں کا معاملہ یہ ہو گیا.